فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی آیت کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں ہم نے پارہ نمبر 12 مکمل کیا تھا پچھلے جمعے۔ پارہ نمبر 13 وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی، انسان کا نفس جو ہے، یہ انسان کا نفس گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس سے میں بھی بری نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ الا من رحم ربی، جس پر اللہ رب العزت کا فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، وہی بچ سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، رب بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور پیچھے والے سارے واقعات جو کہ یوسف علیہ السلام سے گزرے ہیں، بچپنے میں بھائیوں کی مصیبتوں کو جھیلا ہے، پھر کنویں کی گہرائیوں میں اور زلیخا کے محلات میں، اور پھر اس کے بعد جیل خانے سے گزر کے آئے ہیں، اتنی مصیبتوں سے گزر کے آئے ہیں، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں، بس اللہ رب العزت کی ذات ہی انسان کو بچا سکتی ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ جب بادشاہ نے ساری تحقیقات کر لی، جو کہ پچھلے ہفتے میں نے بتائی، ساری تحقیقات کر لی، پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، تو بلانے کے لیے بھیجا کہ لے آؤ استخلص لنفسی، اس کو میں اپنی ذات کے لیے خاص کر کے رکھوں گا، یعنی اس کو اپنا خاص وزیر بناؤں گا، خاص عہدہ دوں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے پاس جگہ بنا لی، جگہ پالی۔ یہاں پر آگے جو آیت ہے، یوسف علیہ السلام نے گزارش کی کہ مجھے بادشاہ وقت سے کہا کہ مجھے حکمران بنا دیجئے، مجھے یہ عہدہ دے دیجئے، مجھے خازن بنا لیجئے۔ تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں مخفی ہیں، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ بھائی 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ اب 7 سال کے اندر خزانے کو بچا کے رکھنا ہے، اور اتنا بچا کے رکھنا ہے کہ اگلے والے 7 سال کام چل سکے۔ کہا کہ سرکاری زمین جو ہے اس میں سرکار اگائے، اور اس کے علاوہ جو جزیہ وغیرہ جو اس زمانے میں لیا جاتا ہے وہ سرکار لے کے ٹیکس وغیرہ اس کو جمع کرے، اور اس کے علاوہ لوگ اپنی زمینوں میں اتنا اناج اگائیں کہ اگلے 7 سال تک اس اناج کو رکھ سکیں۔ اور اس وقت بادشاہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ میرے خزانے کے اندر لوگ وہ بیٹھے ہیں جو اپنا گھر بھرنا جانتے ہیں، اپنے گھر کو بھریں گے، غریبوں کا کون خیال رکھے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی اس بات کو سمجھا کہ لوگ امین نہیں ہیں، لوگ تو اپنا گھر بھرنے کی بات کریں گے، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کی گزارش کی۔ علماء نے لکھا اس کے تحت کہ اگر ایسی بات ہو کہ اس کے علاوہ، اس بندے کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ ہو جو وزارت کو، عہدے کو سنبھال سکے، تو اپنے آپ کو آگے پیش کرنا،
کہ میں اس عہدے کو سنبھالوں گا، میں اس عہدے پر فائز ہو کر امین بھی بنوں گا، حفیظ بھی بنوں گا، حفاظت بھی کروں گا، امانت داری کے ساتھ لوگوں کا مال لوگوں تک پہنچاؤں گا، تو یہ جائز ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے بنائیے اپنے خزانے کا مالک، انی حفیظ، میں اس کی خوب حفاظت کروں گا، اور علیم، اس کی تفسیر علماء لکھتے ہیں کہ مال کو وہاں لگاؤں گا جہاں جہاں ضرورت ہوگی، ضرورت سے زائد لگاؤں گا نہیں اور ضرورت سے کم لگاؤں گا نہیں، یعنی جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی مال لگاؤں گا، میں جان پہچان کر کے بھی لگاؤں گا اور اس کی حفاظت بھی کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ خازن جو ہے اس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے، ایک صفات یہ کہ وہ حفاظت بھی کرتا ہو، اور دوسری چیز جہاں جہاں مال لگانا ہے اس کو بخوبی وہ جانتا ہو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں جگہ بنا لی اور جہاں چاہتا وہاں جا سکتا تھا، ہم جیسے چاہتے ہیں اسے عزت دے دیتے ہیں، اور ہم احسان کرنے والوں اور ہم سے وفا کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے ہیں، یہ تو دنیاوی اجر ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ تو دنیاوی اجر ہے۔ یوسف نے وفائیں کی، یوسف نے ہر مرحلے پر ہم سے وفا کی، تو ہم نے جزائیں کی اور جزا بھی ایسی کی، یوسف علیہ السلام کو تاج و تخت کا مالک بنا دیا، اور ہمارا یہ وعدہ بھی ہے کہ جو ہم سے وفائیں کرے گا ہم اس کے ساتھ جزائیں کریں گے، اور یہ جزائیں تو دنیاوی جزائیں کم ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے اس سے بھی بہتر جزا ہے، اس سے بھی بہتر اجر ہے ان لوگوں کے لیے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اس کے تحت مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی۔ پہلی بات، یہ رکوع مکمل ہو گیا، اس کی تشریح کر دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے لیے اس میں پیغام ہے، 4 نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو ولی کامل عبادت گزار نہ سمجھ بیٹھے، اور یہی بات صدیق اکبر کہتے تھے، وہ کبھی کبھی رات کو تنہائی میں اٹھ کے کہتے تھے، خذ بلطفک یا الہی من لہ زاد قلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل ذنبہ ذنب عظیم فاغفر الذنب العظیم انہ شخص غریب مذنب عبد ذلیل منہ عصیان و نسیان و سہو بعد سہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کہہ رہا ہے کہ منہ عصیان و نسیان و سہو بعد سہو۔ اللہ اکبر۔ اور ہم ادھر یوسف علیہ السلام کیا کریں؟ ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور صدیق اکبر کیا کہہ رہا ہے؟ من کا احسان و فضل بعد عطاء الجزیل انت شافی انت کافی فی مہمات الامور انت حسبی انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں جو یوسف نے کی۔ وہ فرماتے ہیں پنجابی میں، نہ میں سیر نہ میں پائی چٹا کی ہوں، وہی بات جو صدیق اکبر نے کی، نہ میں سیر نہ میں پائی نہ میں سرسائی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں۔ کہاں بات کرتے ہو، میں تو رتی پہ آ گیا ہوں، میری حیثیت رتی کے برابر بھی نہیں ہے،
آگے فرماتے ہیں اور رتی بھی پوری نائی ہوں اے وزن تولے جد ہو سی ونج رب فضل الہی ہو. اخیر میں ہو لگاتے تھے حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ علیہ کہ وزن میں تو رتی پہ آ گیا ہوں اور رتی بھی پوری نہیں ہوں. میرے الہی میرا وزن جبھی پورا ہوگا جب تیرا فضل ہوگا. اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہا لا مارتم بالسوء الا ما رحم ربی. انسان نفس کی سرکشیوں سے جبھی بچ سکتا ہے جب اللہ رب العزت کا فضل شامل حال. اور آگے اس کی تشریح میں کر چکا ہوں کہ جب عہدہ خالی ہو اور اس عہدے پر اس کے قابل کوئی اور نہ ہو عہدے کے لیے فرمائش کرنا. اور اس میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں حفیظ علیم کہ میں جاننے والا بھی ہوں حفاظت کرنے والا بھی ہوں. تو اپنی خوبیوں کا ذکر کرنا کہ اس عہدے کے موافق میں ہوں. یہ عہدہ مجھے سجتا ہے کیونکہ اس کے موافق دوسرا کوئی ہے نہیں. تو اپنی خوبیوں کا ذکر بھی بندہ کر سکتا ہے اور عہدے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر سکتا ہے. آگے پھر یہ 7 سال جب گزرے کہ خوب اناج کو اکٹھا کیا اور وہاں کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں اکٹھا کیا. اور یہ جو قحط سالی تھی صرف مصر میں نہیں بلکہ اور پاس کی جگہوں میں فلسطین میں کنان فلسطین میں پڑتا ہے تو ان جگہوں پر بھی تھی. تو جب وہاں پہ پتہ چلا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے بڑا رحم دل ہے لوگوں کو اناج دیا کرتا ہے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر جاؤ اور وہاں سے اناج لے کے آؤ. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے پیچھے رہ گئے تھے. یوسف علیہ السلام تو پچھڑ گئے تھے. 11 میں سے ایک کو بنیامین کو اپنے پاس رکھا اور 10 بیٹوں کو بھیجا. قرآن کہتا ہے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے فلسطین سے چلے ہی مصر پہنچے ہی جب شہر کے اندر داخل ہونے لگے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے لگے فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن وہ بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے اور ان کا گمان بھی نہیں تھا کہ اس بچے کو جس کو ہم نے جنگل میں لوگوں کے ہاتھ بیچا تھا وہ غلام بھی کبھی بادشاہ بن سکتا ہے. وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. یوسف علیہ السلام نے پہچاننے کے بعد ان سے باتیں کی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کنعان سے آئے ہیں. کہا کہ واقعتاً تم خریدار ہو یا یہ تو نہیں کہ کوئی تم جاسوس ہو. وہ کہنے لگے ہم تو نبی کے بیٹے ہیں ہم جاسوس ہو سکتے ہیں. یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نے اور تعارف پورا مکمل کر لیا اور پھر اس کے بعد ان کو جو مال دیا مال دیتے وقت ایک بات کہی کہ اور بھی کوئی تمہارے ساتھ ہے. کہاں ایک بھائی ہے. کہا کہ اس بار تو تمہیں دے رہے ہیں اگلی بار اپنے باپ سے جا کے کہنا اس کو بھی بھیجے. اگر نہیں بھیجا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي پہلے تو ان کو مال دیا اور پورا مال دیا کہ میں پورا مال دیتا ہوں. پھر دھمکی بھی دی فَإِن لَمْ تَأْتُونِي فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ. اگر تم اس بھائی کو نہ لاؤ تو میرے قریب بھی مت آنا میرے پاس مت آنا میں مال نہیں دوں گا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ کو اس بات پر راضی کر لیں گے اور ہمیں خوب آتا ہے ہم راضی کر کے اپنے بھائی کو ضرور لائیں گے. اور یوسف علیہ السلام نے وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. یوسف علیہ السلام نے مال بھرنے والوں سے کہا کہ مال بھی بھر لو اور ان کی پونجی ان کے جو پیسے ہیں یہ بھی واپس بھر دو. جب یہ جائیں گے اس کو دیکھیں گے تو واپس ضرور آئیں گے. یہ بھی احتمال تھا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہ ہو. اگر پیسے نہ ہوں گے واپس کیسے آئیں.
دیکھیے ایک نبی کا صبر یہاں دیکھیے. علماء نے لکھا ہے, تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو جب ان کو کنویں میں ڈالا تھا 40 سال گزر گئے ہیں, کیا ان کے دل میں پدری محبت, باپ کی محبت نے جوش نہیں مارا ہوگا؟ بھائی آئے, اس کے باوجود بھی اپنے واقعے کو چھپاتے کہ میں تمہارا بھائی ہوں, ابھی تک چھپائے ہوں. کیوں؟ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو روکے رکھا کہ بتانا. یہ اس لیے ڈالے, ایک انسان کی محبت بھی ہوتی ہے کہ واپس آئیں گے, میرے بھائی کو بھی لائیں گے, ہو سکتا ہے ان کے پاس مال نہ ہو. اور دوسری بات اس کی ایک اور وجہ لکھی کہ جب یہ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب کھولا جائے گا اور یہ دیکھیں گے کہ وہ جو پیسے تھے واپس آ گئے, وہ نبی ہے, ان کو ضرور واپس بھیجیں گے کہ جاؤ جن کا مال لائے ہو واپس لوٹا کے آؤ. اس وجہ سے بھی تھا. اور جب یہ, بس یہاں تک اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. آیت فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ جب واپس پہنچے اور اپنے باپ کو سارے واقعات بتائے, اور واقعات بتانے کے بعد کہنے لگے کہ ابو یہ شرط لگائیے کہ ہمارے ساتھ آپ بنیامین کو بھیجیں گے اور ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے. تو یعقوب نے بھی کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے یوسف کی کیسی حفاظت کی تھی, لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے مال کھولا تو مال کے اندر وہ پونجی کو بھی پایا, اور اس میں انہوں نے عہد پیمان بھی لیا, اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو بھیجا گیا. آگے کی آیتیں انشاءاللہ یہاں سے آگے قال هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم, اس سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے لیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس سمجھنے کی اور قرآن سے محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.